نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ شہد کی مکھیوں سے مکالمہ ہوا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد کی مکھی سے پوچھا کہ تمہارا شہد یہ میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ شہد کی مکھی نے بتلایا کہ جب ہم اپنے گھروں سے باغات کی طرف اور چمن کی طرف نکلتی ہیں مختلف قسم کے پھلوں کا رس چوسنے کے لیے، تو مختلف قسم کے پھلوں کا رس ہم لے کر واپس لا کر اپنے چھتوں میں اس کو اگل دیتی ہیں، جس کے نتیجے کے اندر یہ شہد پیدا ہوتا ہے، شہد تیار ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر یہ شہد میٹھا بھی ہونا چاہیے، کھٹا بھی ہونا چاہیے، پھیکا بھی ہونا چاہیے، کیونکہ پھل تو مختلف قسم کے ہیں، بعض پھل میٹھے ہوتے ہیں، بعض پھل کھٹے ہوتے ہیں، بعض پھل کیا ہوتے ہیں جی؟ کچھ آپ بھی بول رہے ہیں، پھیکے ہوتے ہیں۔ لیکن تمہارا جو شہد ہے وہ کیا ہے؟ خالص میٹھا ہے، خالص شفا یابی والا ہے۔ تو شہد کی مکھی عرض کرتی ہے اور شہد کی مکھی کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، ہم جب اپنے گھر سے مشن کی طرف روانہ ہوتی ہیں تو راستے میں آتے ہوئے اور جاتے ہوئے درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتی ہیں، درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتی ہیں، اس درود شریف کی برکت سے ہمارا شہد میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ روایت بھی کسی مستند کتاب کے اندر اور کسی سنی عالم دین کی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ البتہ اس واقعے کو اور اس روایت کو اہل تشیع کے ایک مصنف ہیں جس کا نام ہے علی اکبر نہاوندی، اس نے اپنی کتاب الجواہر الخزینہ کے اندر اور الجواہر الخزینہ صفحہ 586 کے اندر بیان کیا ہے، اور اس کتاب کے اندر اس روایت کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہادی مہم پر جا رہے تھے، ایک جہاد کے سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوک لگی، کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں، کوئی سالن والن تھا نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی سوچ و بچار میں تھے کہ اب کھانا کھائیں تو کس چیز سے کھائیں۔ اسی اسرا کے اندر بناتی ہوئی شہد کی مکھی آئی اور بنائی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ جانوروں کی، حیوانات کی، چرند پرند کی زبان بھی جانتے تھے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ شہد کی مکھی کہہ رہی ہے کہ اگر تمہیں کھانے کے لیے شہد چاہیے تو میرے پاس عمدہ قسم کا شہد موجود ہے۔ تو چونکہ یہ شہد کی مکھی ہے، یہ شہد کو لانے سے قاصر ہے، شہد کو اٹھا کر لانے سے قاصر ہے، اس لیے جاؤ علی رضی اللہ تعالی عنہ، جاؤ اور جا کر اس سے شہد لے کر آ جاؤ۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جاتے ہیں اور علی رضی اللہ تعالی عنہ شہد لے کر واپس آ جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام شہد نوش فرما دیتے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام شہد نوش فرما دیتے ہیں تو پھر وہ مکھی دوبارہ آتی ہے اور آ کر بناتی ہے۔ صحابہ کرام کے دریافت کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے یارو، اے میرے جان نثارو، اے میرے وفاش یارو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ شہد کی مکھی کیا کہہ رہی تھی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ و رسول عالم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ شہد کی مکھی مجھ سے یہ مکالمہ کر رہی تھی، میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا شہد کیسے تیار ہوتا ہے، تو اس نے وہی کارگزاری سنائی کہ ہم گھروں سے نکلتی ہیں باغات کی طرف، چمن کی طرف، اور مختلف قسم کے پھلوں کا رس چوس لیتی ہیں، واپس آ کر اپنے چھتوں میں اگل دیتی ہیں، شہد تیار ہو جاتا ہے۔ میں نے اس چیز سے پوچھا کہ تمہارا شہد میٹھا کیسے ہوتا ہے، تو پھر شہد کی مکھی نے بتلایا کہ جب ہم اپنے گھروں سے مشن کی طرف رواں ہوتی ہیں تو ہماری جو ملکہ ہے، شہد کی مکھیوں کی جو ملکہ ہے، وہ ہماری ملکہ بیٹھ جاتی ہے اپنے گھر میں اور کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتی ہے، اور جب تک ہم واپس نہیں آ جاتی اس وقت تک وہ درود شریف پڑھتی رہتی ہے۔ جب ہم آ جاتی ہیں ہم بھی درود شریف پڑھتی ہیں، جس کے نتیجے کا شہد میٹھا ہو جاتا ہے۔ جی، تو اس واقعے کو خطبہ بیان کر رہے ہیں۔
علماء بیان کر رہے ہیں، ممبر و محراب پر بھی بیان ہوتا ہے، مجلسوں کے اندر بھی بیان ہو رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی بیان ہو رہا ہے، لیکن اس روایت کی کوئی سند نہیں ہے، نہ کسی مستند کتاب کے اندر یہ واقعہ منقول ہے، نہ کسی سنی عالم دین کی کتاب کے اندر یہ واقعہ منقول ہے، بلکہ یہ موضوع اور من گڑ قسم کا واقعہ ہے۔ اس لیے اس واقعے کو بھی بیان کرنے سے اجتناب اور احتراز کرنا چاہیے۔ آخر میں وہی بات جو پچھلے درس قرآن میں نے عرض کی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام کے تحائف بھیجنے کے لیے اور درود و سلام کی فضیلتوں کو بیان کرنے کے لیے اور درود شریف کی منقبت کو بیان کرنے کے لیے ان جھوٹی قسم کی روایات کا سہارا لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنا اتنی زیادہ فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کلام مقدس کے اندر فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے تحائف بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کے تحائف بھیجو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صلی علیہ مرۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل کرے گا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 گناہ بھی معاف فرمائیں گے، 10 درجات کو بھی بلند فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دنیاوی حاجتیں بھی پوری فرمائیں گے، اخروی حاجتیں بھی پوری فرمائیں گے، دنیا کے مسائل بھی حل کریں گے، اخروی مسائل بھی میری شفاعت کی برکت سے حل فرمائیں گے۔ جب اتنے مستند فضائل اور مناقب قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف کے فضائل اور مناقب کو بیان کرنے کے لیے ان جھوٹی قسم کی روایات کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے آپ سے یہی گزارش کی جاتی ہے کہ جب بھی کوئی بات سوشل میڈیا کے اوپر سنیں تو کسی مستند عالم دین سے اس کی تحقیق ضرور کر لیا کریں تاکہ آپ گناہگار ہونے سے بچ جائیں۔ دعائے رب کریم سے اللہ